3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 172، لیسن نمبر 172، اور یہ اسماء الکنایہ سے متعلق ہے۔ کنایہ، ایلیوزیو ناؤنس، یہ وہ اسماء ہیں جن سے کسی مبہم چیز کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسماء الکنایہ 4 ہیں: کم، کذا، کیتا اور زیتا۔ کم، کیتا، کذا و کیتا۔ تو اب اس میں دیکھیے عدد کے لیے 2 لفظ ہیں، کنایے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کم اور کذا، اور امر کے لیے کیتا اور زیتا۔ کیتا اور زیتا کا استعمال قرآن مجید میں نہیں ہوا، یہ بات چیت سے کنایے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی میٹونیمز ہیں۔ کیتا و کیتا کا مطلب ہے ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا کیا۔ کسی واقعے یا حادثہ کو کنایے اور اشاروں سے بیان کرنے کے لیے کیتا و کیتا اور زیتا و زیتا استعمال کرتے ہیں، جیسے فعلت زیتا و زیتا، میں نے ایسے ایسے کیا، اور قلت لہ زیتا و زیتا، میں نے اس سے فلاں فلاں چیز کہی۔ کم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر کلام میں ہو، یعنی جملے میں پہلے آئے۔ کم جو ہے عدد کے ابہام کے لیے ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ، کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کم سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک کم خبر دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تفریق کی گئی ہے۔ کم استفہامیہ کا اسم تمییز مفرد ہوتا ہے اور منصوب، جیسے کم کتاباً عندک، کم کتاباً عندک۔ دیکھیے یہاں کم کے بعد کتاباً آیا ہے، منصوب آیا ہے، اور یہ منصوب تمییز کے لیے ہے، عدد کی تمییز کے لیے۔ کم کتاباً عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ کم درہماً عندک، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں؟ کم درہماً عندک۔ اور کم یوماً فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کم یوماً فی الاسبوع، ظاہر ہے کہ 7 دن ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھتے جائیے، کم کے ساتھ منصوب اسم، کم ساعتاً، کم ساعتاً نمت فی اللیل، رات میں آپ کتنے گھنٹے تک سوتے رہے؟ کم ساعتاً نمت فی اللیل۔ اور فی کم آمن، اب دیکھیے فی سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فی کم آمن تعلمت العربیہ، آپ نے عربی زبان کتنے سالوں میں سیکھی؟ فی کم۔ تو یہ فی کم کی وجہ سے عام جو ہے وہ مجرور ہو گیا ہے۔ بعض اوقات کم کا اسم تمییز محذوف ہوتا ہے، جیسے کم مالک، یا دراصل کم دیناراً مالک ہے، یہاں دیناراً محذوف ہے۔ اسی طرح کم ضربت، تو دراصل کم ضربتن ضربت، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنی مرتبہ اس کو مارا۔ اور تو کبھی اس کا اسم تمییز محذوف ہوتا ہے۔ یہ تو کم استفہامیہ کی مثالیں تھیں۔ اب جو ہے کم خبریہ کی، کم خبریہ میں کسی چیز کی کثرت کو بتانا مقصود ہوتا ہے، یعنی لاٹ آف تھنگس۔ کم خبریہ کے بعد کا اسم مجرور استعمال ہوتا ہے۔ کم خبریہ بہت اور کئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی صورت میں کم کے بعد آنے والا اسم واحد یا جمع ہوتا ہے، لیکن ال کے بغیر، یعنی نکرہ ہوتا ہے۔
اب دیکھیے کم روبیتین اندہ، روبیتن کے بجائے روبیتین اندہ، اس کے پاس کتنے روپے ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے روپے ہیں۔ کم دینارن اندی کا مطلب ہے میرے پاس بہت سے دینار ہیں۔ کم دینارن، دینارن نہیں کہہ رہے، دینارن کہہ رہے۔ تو خبریہ اور استفہامیہ کے فرق کو سمجھیے۔ کم استفہامیہ کے بعد کا اسم منصوب ہوتا ہے، تمییز ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے، لیکن خبریہ میں جمع بھی آ سکتی ہے اور یہ مجرور ہوتا ہے۔ کم رجال لقیتہم، مطلب آپ نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ کم رجال لقیتہم، یعنی میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ لقیتہم، کم رجال، جیسے دیکھیے کم من ملک فی السماوات، قرآن مجید میں کہا گیا کہ کم من ملک فی السماوات، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں۔ آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں۔ اچھا، مشہور مثال کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، تو تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبہ پایا اللہ کے حکم سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کم من قریۃ اہلکنا، یہ دیکھیے خبریہ ہے، کم من قریۃ اہلکنا، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، مختلف ادوار میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کم من خادم لشعیب، کم من خادم لشعیب، کہ شعیب کے پاس تو بہت سے نوکر ہیں، یہ بھی خبریہ ہے۔ دیکھیے کم من عالم یقولون ما لا یفعلون، کتنے ہی عالم ایسے ہیں، بے شمار عالم ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ اب بات کرتے ہیں قضا و قضا کی، تو کم کی بات ہو گئی، قضا کی، یہ بھی اس میں کنایہ ہے، اور کنایہ کی صورت میں قضا ہمیشہ مکرر آتا ہے، مکرر آتا ہے۔ ہاکذا، قضا سے ایک مختلف چیز ہے، یہ 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ آ حرف استفہام ہے، ہاکذا، اور ہا حرف تنبیہ ہے، اور کا حرف تشبیہ ہے، زا اس میں اشارہ ہے۔ قیل ہاکذا عرشکی، تو پوچھا گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، ملکہ سبا جب پہنچی تو ان سے پوچھا گیا ہاکذا عرشکی، کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آ کا مطلب ہے کیا؟ ہاذا حرف ہاکذا حرف تنبیہ ہے، اور کا حرف تشبیہ ہے، اور ذا اس میں اشارہ ہے، تو تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا قیل ہاکذا عرشکی۔ اور رأیت زیدا فاضلا ورأیت عمرا کذا، یعنی میں نے زید کو فاضل پایا اور اسی طرح عمر کو بھی، رأیت زیدا فاضلا ورأیت عمرا کذا، اسی طرح۔ اچھا دیکھیے، اسی طرح کی ایک مثال حدیث میں بھی آئی ہے، اور بتایا گیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو فہی کذا و کذا، تو وہ ایسی ویسی عورت ہے، یعنی آوارہ عورت ہے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح کذالک اور کذالکم بھی مستعمل ہے، ان کے آخر میں کا اور کم زائدہ ہے، یہ دونوں جملے میں فاعل کے مطابق تاکید اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اچھا، کم خبریہ کے معنی میں ایک اور لفظ کأیم بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دراصل کا اور عین ہے. کأین، عین ہے، عین، الف یہ اور یا کے نیچے 2 زیر. جیسے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. تو اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں، یعنی بہت سے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے ربیون نے جنگ کی. قاتل معه ربیون، خدا پرستوں نے جنگ کی، یعنی بے شمار انبیاء اور متقی افراد نے جہاد میں حصہ لیا. تو وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. تو کأین بھی کم خبریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.